بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اجاز پردیسی ٹی وی۔ ہماری اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی کئی عجیب و غریب مخلوقات ہیں جو قدرت کے مطابق نہیں مرتی۔ اللہ نے ان کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ جاندار اپنے جسم کے کٹنے کی وجہ سے یہ زندہ نہیں رہ سکتے، پر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو کہ سر کٹنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہیں، بلکہ عام طور پر یہ اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ کچھوے کی عمر عام طور پر 80 سے 2 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھوے کے دل کے اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے تو یہ پھر بھی 5 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر پیس میکر یا نقلی دل کے سیلز موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دل اس کے جسم کی غیر موجودگی کی وجہ سے بھی 5 دن تک چلتا رہتا ہے، اور یہ خاصیت تقریباً تمام کچھووں میں موجود ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی اور خاصیت کے مالک چند جانداروں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ کو خود بھی حیران کر دیں گے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دوستوں سے گزارش کریں گے کہ پہلے ہمارے چینل اجاز پردیسی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹنگ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ چھوٹی سی دکھنے والی یہ کرچیز اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ایون نیوکلیئرز وارڈز کے اندر بھی خود کو سیو رکھ سکتے ہیں، پر ان کے بارے میں حیران کن بات تو یہ ہے کہ اپنے سر کے بغیر بھی کئی ہفتے تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور مرتے بھی ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا، اور اسی وجہ سے ان کی یہ تصدیق کرنا بہت سمپل ہے، کیونکہ ان کی بلڈ پریشر موجود نہیں ہوتا اور آکسیجن کی فراہمی ان کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سانس لینے کے لیے اپنی اینٹنوں کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے خود کو بچا پاتے ہیں۔ اور آگے ہیں ایبی درون۔ یہ خاص طور پر سکوائرز ہیں جو کہ شوق سے جاپان میں کھائے جاتے ہیں، لیکن حیران ہونے والی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی موت کے بعد بھی 1 گھنٹہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور یہی نہیں، ان پر نمک ڈال دیا جائے تو یہ بہت تیزی سے حرکت کرنے لگ جاتی ہے۔ اس بنا پر اسے ڈانسنگ سکوائرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہر سال اس کی وجہ سے 10 سے 12 انسان دم گھٹنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جاپان کے اندر مشہور ترین ڈش کا درجہ دیا جاتا ہے، جیسے لوگ ہر قیمت پر اسے کھانا چاہتے ہیں۔ دنیا بھر میں سانپوں کی بہت سی زہریلی اقسام پائی جاتی ہیں جو کہ انسان کو تو کیا ہاتھی کو بھی اپنے زہر کا اثر دکھا کے یہ مار سکتی ہیں۔ تو دوستو، بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ سانپ زندہ تو خطرناک ہوتا ہی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد بھی بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کیونکہ وائپرز کو ہیرا سانپ مرنے کے بعد بھی شکاری کو مار سکتے ہیں۔ ان کے سر کے اوپر 2 سوراخ ہوتے ہیں جو موجود ماحول کی شدت کی گرمی کو پہچان سکتے ہیں، اور ان کے جسم میں مرنے کے بعد بھی طاقت رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شکاری کے اوپر اپنا زہر بھی پھینک سکتے ہیں اور وار کر کے اپنا سارا زہر شکاری کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ تو سانپ کے سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے تو پھر بھی یہ زندہ رہے گا اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایسے ہی جاپان کے ایک شخص نے سانپ کو مارا اور سر کے دھڑ کو الگ کر دیا، لیکن جب اس نے سانپ کو مار کے اس کو باہر پھینکنا چاہا اس کے سر کو، تو اس سانپ نے اسے ڈس لیا۔ اس کو پھر 126 انجیکشن لگائے گئے اور پھر بہت بمشکل سے اس کی جان بچائی سکی، ورنہ سانپ کے کاٹنے سے تو 1 انجیکشن بھی لگ جائے تو انسان بچ سکتا ہے، لیکن اس کو 126 انجیکشن لگے، پھر بھی اس کی حالت نازک تھی۔ تو دوستو، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے سانپ مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ سانپ اگر مر بھی جائے تو پھر بھی وہ شکاری کی فوٹیجز اپنی آنکھوں میں سیو کر لیتے ہیں، تاکہ دوسرا سانپ جو اس کا جوڑی دار ہوتا ہے وہ اس کی تصویر پہچان کے اپنا بدلہ پورا کر سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور اگر کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ نے کچھ ایسا ہی انفارمیشن ویڈیو چاہنی ہو، لینی ہو، تو ہم سے کمنٹ باکس میں رابطہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔